السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا أن أتممنا الدرسين، الدرس الأول والدرس الثاني، والآن نحن نبدأ الدرس الثالث بعون الله تعالى. ونشكركم بمساعدتكم وقدومكم على موقع جامع العلوم، جزاكم الله خيرا. فنحن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. أنت مدرس، أنا طالب، أنا موظفة، هو لاعب، أنت قارئة، هما تلميذان، هما تلميذتان، هم مجتهدون، أنتما مسافران، نحن تلميذتان، أنتن معلمات، أنتم طلاب، هن طبيبات، نحن أطباء، نحن فلاحان، نحن ممرضات. ہم عبارت خانی سے فارغ ہو چکے. اب کچھ خاص باتیں ہیں جن پہ ہمیں دھیان دینا ہے. اس سبق میں دو چار چیزیں ہیں جنہیں ہم دھیان دے لیں گے تو کافی فائدہ مند ہو. اگرچہ وہ چیزیں آگے آئیں گی، ابھی ہم گرامر پڑھ نہیں رہے ہیں عربی کی، اس لیے ابھی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آ گئی ہے تو لگے ہاتھوں ہم کرتے چلیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نئے الفاظ آئے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، نئے الفاظ ہیں. آپ کے سامنے کتاب موجود ہوگی تو نئے الفاظ آخر میں اس میں نے بتایا تھا کہ فرہنگ بھی ہے، آپ اسے پیچھے کے حصے میں، کتاب کے آخر کے حصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. سبق در سبق عربی سے اردو، اردو سے عربی، سب کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، ہم ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو خاص بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب کتاب کا یہ ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آگے آئے گی ہی بات، اس لیے ابھی سے تھوڑا سا سمجھ لیں تو انشاءاللہ آگے بات جب آئے گی تو اس میں آسانی ہوگی ہمیں. پہلی چیز تو یہ دیکھیں، ہمیں ایک لفظ آیا ہے یہاں پر مدرسن، ایسے ہی موظفتن، قارئتن، تلمیذن، یہ تلمیزان اور تلمیزتان، یہ سب الفاظ ہیں. ان الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مذکر اور مؤنث کی بات آئی تھی بہت پہلے، تو مذکر مؤنث ہم سمجھ لیں. بہت آسان ہے عربی میں مذکر اور اس کی مؤنث بنانا، بہت آسان ہے، کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بس جو بتایا تھا میں نے علامت کے طور پر کہ جس لفظ کے آخر میں تا ہو وہ مؤنث ہے، تو بس ہمیں یہ کرنا ہے. یہ عام طور سے بتا رہا ہوں میں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم تا لگانا شروع کر دیں اور اس کی مؤنث بنا دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. عام متن ایسا ہوتا ہے. تو جیسے دیکھتے ہیں، ایک لفظ ہے جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کی طرف میں نشاندہی کرا رہا ہوں، نئے، اب کچھ پرانے بھی لے لیے اس میں. موظفتن ہے، موظفتن، یہ مؤنث ہے، یہ اس میں تا لگی ہوئی ہے اس لیے مؤنث ہے. اس کے معنی آتا ہے ملازمہ. اس کا مذکر کیا ہے تو موظفن، موظفن اس کا مذکر ہے اور موظفتن یہ مؤنث ہے. ایسے ہی آگے ہم چلیں تو مذکر استعمال کیا گیا لاعبن، اس کی مؤنث لاعبتن ہے. ایسے ہی آگے چلیں تو قارئتن مؤنث ہے، اس کا مذکر جو استعمال ہوتا ہے وہ قارئن، بس تا کو ہٹا دینا ہے اور اس پر تا کو ہٹا کر کے جو لفظ ہو آخری اس کے اوپر دو پیش لگا دینا ہے، یا دو زبر دو زیر، وہ آگے آ جائے گی بات. ایسے ہی اب تلمیذتن یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر تلمیذن ہے. مجتہدتن یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر مجتہدن ہے. اور مسافرن یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث مسافرتن ہے. معلم یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث معلمتن ہے. طالبتن اس کا مذکر طالبن ہے. طبیب بمعنی ڈاکٹر، اس کی مؤنث طبیبتن ہے.
فلاحتن یہ مؤنث ہے، کسان عورت، اس کا مذکر فلاحن ہے۔ ممرضۃ نرس، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ایسے اس کا ترجمہ ہے تیماردار، اس کا مذکر ممرضن ہے، تیمارداری کرنے والا۔ اور دوسری چیز جس پر ہمیں غور کرنا ہے، دھیان دینا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلے سے ایک لفظ آتا تھا، اب اس میں اسی سے ملتی جلتی سی شکل ہوتی ہے، بس الف نون لگا دیتے ہیں۔ یہ بات بھی آ چکی ہے الحمدللہ پہلے کہ عربی میں واحد، جمع اور اس کے بیچ میں ایک دوسری چیز ہوتی ہے تثنیہ۔ واحد ایک، تثنیہ دو، اور دو سے زائد، تین یا تین سے زائد جمع۔ بہت آسان ہے تثنیہ کا بنانا، تو انتہائی آسان۔ جمع میں بھی یہ بتلا رہا ہوں کہ جو انسانوں کے افعال ہیں، جو انسانوں کے کام ہیں، انسانوں کی صفات ہیں، ان کی جمع بنانا آسان ہے۔ ایک تو جمع آتی ہے، کچھ جمع مستقل آتی ہیں، ان جمعوں سے ہٹ کر ہم جمع بنانا چاہیں، ہمیں اس کی جمع معلوم نہیں ہے لیکن وہ انسانوں کا کوئی کام ہے یا اس کی کوئی صفت ہے، تو بہت آسان ہے جمع بنانی۔ دیکھیے ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے مذکر جو الفاظ ہیں ان کی جمع بنانے کا کچھ اور انداز ہے، اور مؤنث الفاظ جو ہیں، مؤنث صفات جو ہیں، ان کی جمع بنانے کا کچھ اور انداز ہے۔ تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں، مؤنث سے شروع کرتے ہیں۔ تو موظفتن ایک نرس۔ اب اس کی تثنیہ بنانا ہے تو آخر میں الف اور نون بڑھا دینا ہے۔ تو آخر میں الف نون بڑھائیں گے تو الف سے پہلے زبر آ جائے گی، یعنی تا کے اوپر جو دو پیش تھی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے اوپر زبر آ جائے گی، اور اس کے بعد نون۔ اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ تثنیہ چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے آخر میں جو نون ہوتی ہے اس نون کے نیچے زیر کی حرکت ہوتی ہے۔ تو موظفتن، اس کی تا کے پیش کو ہٹایا ہم نے، الف اور نون لگایا، تو موظفتانی، اس کی ایسے ہی تلمیذتن، تو تلمیذتانی، مجتہدتن، مجتہدتانی، ممرضتن، ممرضتانی۔ اور جمع، یہ تو تثنیہ بتایا تھا ہم نے، جمع تو موظفتن، اس کی جمع موظفاتن۔ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آخر کی جو علامت ہے تا، مؤنث کی علامت، اس تا کو ہٹا دینا ہے، اور اس سے پہلا جو لفظ بچا مثلا موظفتن میں فا بچی، تو فا کے اوپر زبر لگانا ہے اور آخر میں آتن لگانا ہے، الف اور تا لگا دینا ہے، اور تا کے اوپر جو لمبی والی تا ہے اس پر تنوین آ جائے گی۔ تو موظفتن کی جمع موظفاتن، تلمیذتن کی جمع تلمیذاتن، مجتہدتن کی جمع مجتہداتن، ممرضتن کی جمع ممرضاتن۔ تو یہ تو مؤنث کے بارے میں تفصیل تھی۔ اب ہم مذکر میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو مذکر میں بھی تثنیہ بنانے کا وہی قاعدہ ہے کہ الف اور نون لگا دینا ہے، آخر کے حرف سے تنوین کو ہٹا کر کے اس پر زبر لگا کر کے۔ تو مدرسن، اس کا تثنیہ مدرسان، لاعبن تثنیہ لاعبان، مجتہد تثنیہ مجتہدان، مسافر تثنیہ مسافران۔ جمع میں تو یہ کرنا ہے کہ آخر کے لفظ کی تنوین کو ہٹا دینا ہے اور واو نون لگا دینا ہے، اور تنوین کو ہٹا کر کے اس آخر لفظ پر پیش لگانا ہے اور لگا دینا۔ دیکھیے مثال سمجھ میں آ جائے گی۔ مدرسن مدرسون، لاعب لاعبون، مجتہد مجتہدون، مسافر مسافرون۔ ہاں تو ایک بات اور خیال کہ تثنیہ کی جو آخر کی نون ہوتی ہے اس کے نیچے زیر ہوا کرتا ہے، اور جو جمع کی نون ہوتی ہے اس کے اوپر زبر ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے تثنیہ جمع سے متعلق مستقل ہم اللہ توفیق دے تو ہم صرف و نحو یعنی گرامر قواعد پڑھیں گے، تو اس میں بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اس سے پہلے یہ آسانی کے لیے کچھ باتیں آ گئی ہیں، ہم نے انہیں لے لیا ہے۔ تو ترجمہ شروع کرتے ہیں ہم۔ انت مدرسن، آپ
ایک استاذ ہیں. یہ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. پہلے بھی بات آ چکی ہے، ایک لگائیں یا ہم نہ لگائیں، اور تم کہیں یا آپ کہیں، دونوں چل سکتا ہے. انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں. انا موظفۃ، میں ایک ملازمہ ہوں. ہوا لاعب، وہ ایک کھلاڑی ہے. انت قارئۃ، تو پڑھنے والی ہے. ہما تلمیذانی، یہ دونوں طالب علم ہیں. یہ دونوں اور وہ دونوں دونوں ہو سکتا ہے. ضمائر کے بارے میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. ہننا جو ہے ان کا ترجمہ یہ اور وہ دونوں کر سکتے ہیں. ہما تلمیذتانی، وہ دونوں شاگردہ ہیں. ہم مجتہدون، وہ سب محنتی ہیں. انتما مسافرانی، تم دونوں مسافر ہو. نحن تلمیذتانی، ہم دونوں طالبہ ہیں. انتن معلمات، آپ لوگ استانیہ ہیں. انتم طلاب، تم سب طلبہ ہو. ہن طبیبات، وہ عورتیں ڈاکٹرنیاں ہیں. نحن اطباء، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں. نحن فلاحانی، ہم دو کسان ہیں. نحن ممرضات، ہم سب نرسیں ہیں. امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل استعمال ہو رہا ہے ان کا، وہی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، اور انا نحن، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا. اسی کے اعتبار سے فرق بھی ہوتا جا رہا ہے. اس کو بہت ضروری ابھی جو یاد کرنے والی چیز تھی اسے تو بالکل ہم رٹ ہی لیں، ایک دم پانی ہو جائے، وہ الفاظ آئیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا استعمال کیا ہے. امید ہے کہ آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اگلے سبق میں. جاتے جاتے کہتا جاؤں کہ کتاب پچھلے جو اسباق ہیں ہم انہیں بھی دیکھتے رہیں. پچھلے اسباق ہم دیکھتے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں جو بعد میں نہیں بتائی جاتی ہیں کہ پہلے بتائی جا چکی ہیں وہ بھی ہم خود بخود دہرا لیں گے ہم. اور اگر آپ کو یہ ہمارا یہ سبق اچھا لگے تو لائک بھی کر سکتے ہیں. اور کوالٹی کی جہاں تک بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت ہلکی کوالٹی ہوتی ہے، مطلب ویڈیو کی جو تصویریں آتی ہیں ان کی. تو اس بارے میں وضاحت کر دوں کہ اصل میں میں نے کتاب اسی لیے پہلے متعین کر دی تھی. کوئی باضابطہ ہمارا اسٹوڈیو ایسا کچھ ہے نہیں، بس یوں ہی بطور استفادے کے اور افادے کے ہم نے یہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ ہم آگے اللہ نے توفیق دی تو ہم اس میں مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر کتابیں ہوں گی ہمارے سامنے تو انشاءاللہ اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. ابھی تو بطور عکس کے ایک نشاندہی کے طور پر یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آئندہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.